إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. صدق الله مولانا العظيم. ہر قسم کی حمد و ثنا تقدیسات کبریائی بڑائی یکتائی اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات بلند و بالا اعلی مرتبہ واسطے بے شمار لا تعداد مرتبہ انتہائی عقیدت اور محبت نال درود و سلام آقا دو جہاں سرور کون و مقام فخر موجودات امام کل ختم الرسل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی. قرآن مجید دا
28واں پارہ اور 59 نمبر سورت ہے۔ سورت کا نام سورہ الحشر ہے اور وہی آیت نمبر 7 دا کچھ حصہ تواڈے سامنے تلاوت کیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کتاب و سنت سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے معزز سامعین و حاضرین، ماہ شعبان المعظم اسلامی سال کا 8واں مہینہ جڑا گزر ہے، پہلا عشرہ مکمل ہونے والا ہے۔ اور یہ تو متصل بعد ماہ رمضان آئے۔ گویا کہ ماہ شعبان ایک میسج اور بشارت ہے ماہ رمضان المبارک۔ میں اس حوالے نال چند ایک احادیث تواڈے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ میرے عزیز بزرگوں، کامیابی اللہ کی کتاب قرآن پاک پڑھن اور سمجھن اندر ہے اور عمل کرن اندر ہے، یا کامیابی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی فرامین پڑھن سمجھن تو بعد عمل کرن۔ شعبان کا لفظ عربی کی گرامر اندر یہ معنی ہوتا ہے کھل جانا، بکھر جانا، پھیل جانا۔ اور اہل علم نے لکھا ہے شعبان اس بات سے کیا جاتا ہے کہ اس تو قبل جڑا مہینہ گزر چکا ہے ماہ رجب، حرمت والا مہینہ سی، اور حرمت والے مہینے کے اندر لڑائی جنگ و جدل اللہ نے حرام کیتا ہے۔ باقی جنہ کی حرام ہے لیکن انہاں دی تعظیم دے لحاظ نال قطعاً اجازت نہیں کہ عرب کے مشرک لوگ جڑے سن وہ حرمت والے مہینوں کے اندر تے نہیں سی لڑتے، لیکن جو ہی یہ رجب مکمل ہوتا لڑائی واسطے کرو نکل پیندے تے پھیل جاندے۔ عرباں نے یہ نام شعبان رکھے۔ اچھا اسی شاید انہاں تو بھی زیادہ سخت دینا کہ ساڈے اندر حرمت والے مہینے کی بھی حرمت محفوظ نہیں، محرم ہوئے تے پھر بھی اسی حرمت کا لحاظ نہیں رکھتے، ذوالحجہ یا ذوالقعدہ ہوئے تے ساڈے نزدیک محترم نہیں رہتے۔ اللہ جانتا ہے، پچھلے سال بھی پرانی بات میں یاد ہے
کہ ماہ رمضان دیاں پاک راتاں دے رات دے ٹائم بھرا نے بھرا نوں قتل کیتا ہے۔ مسلمان دی کیفیت تے بہت تشویشناک ہو چکی ہے، اور پھر اسی اس بات دی توقع رکھے ہوئے ہیں دعا کرو حالات بدل جان، دعا کرو بہتری آ جائے۔ جدوں تک ساڈے اپنے من اندر بہتری نہیں آنی، رب کعبہ دی قسم ہے کائنات دے نظام اندر بھی بہتری نہیں آنی۔ بارہ ماہ شبان کی بات کر رہے ہیں۔ لفظی معنی کھل جانا، اس مہینے کے حوالے نال جو شرعی احکام نے میں چند باتاں اس حوالے نال تھوڑے گوش گزار کرنا چاہتا، کیونکہ تمہیں پتہ ہے یہ مہینہ ایک غلط نام تو شب برات کے نام تو معروف کیتا گیا۔ اگر ٹائم ملیا تو میں وہ دے وال بھی تھوڑی جی یاد دہانی کے طور پہ توجہ دلاواں گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ جلیلہ کے اندر دعا ہے کہ مالک کائنات کتاب و سنت سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کائنات کے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا طرز عمل ماں جی عائشہ بیان کر دیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نفلی روزیاں دے حوالے نال سب تو زیادہ کثرت دے نال جس مہینے اندر روزے رکھیا کرتے سن وہ ماہ شعبان ہے۔ نفلی روزے کثرت دے نال صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ پھر کہہ دیا نہیں بلکہ انج کہہ لو کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام شعبان دا اکثر مہینہ روزے رکھتے، تھوڑے دن آپ روزے چھڑیا کرتے۔ اور ماں جی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہہ دیا ہے کہ میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پوچھا، انہوں نے مجھے دسیا نفلی روزیاں دی کیفیت کہ ماں جی بیان کر دیا نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نفلی روزے یہ رکھتے سن کہ جب شروع کر دیتے تھے آپ رکھی جایا کرتے سن، کوئی درمیان اندر وقفہ نہیں، تعطل نہیں۔ سانو یہ گمان ہوتا کہ آپ مسلسل رکھتے ہیں، خبریں وہ رکھی جان گے، اور پھر آپ کچھ دیر چھوڑ دیتے، پھر اسی سوچتے شاید وہ رکھنے نہیں۔ اور ماہ شعبان کے متعلق کائنات کے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماں جی عائشہ کہنیاں نے آپ ماہ شعبان دے کثرت نال روزے رکھ دے، پورا مہینہ رمضان دا روزے، شعبان دا روزے رکھ دے، شعبان دا پورا مہینہ شہر کلہ سارا مہینہ آقا روزے رکھ دے، اور نہیں چھڑ دے مگر تھوڑے دن ماہ شعبان دے پھر روزے چھڑ دیں دے، یعنی کثرت نال ماہ شعبان دے روزے رکھیا کر
کرتے سن کائنات دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا جو طرز عمل ملیا سانو آپ ہی صدروں شبان المعظم اندر جو نبی پاک دا طریقہ کار ہے آقا نفری روزیوں سے اس مہینے نو زیادہ پسند کر دے اس مہینے نو زیادہ محبوب جان دے حضرات اگر نبی پاک دا طریقہ دیکھ رہے تھے شبان اندر نبی پاک نے زیادہ روزے رکھے نے تھے یہ نہ دے رکھن دا ثواب بھی زیادہ ہے اور دوسری حدیث اندر صحابی کہتا رأیت النبی ما رأیت النبی یصوم متتابعین شہرین کہ کائنات محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو کبھی ایسی دیکھیا نہیں کہ 2 مہینے دے پہ دھر پہ 2 مہینے دے آقا نے کبھی مسلسل روزے رکھے ہوں ہاں کہتے ما رأیت النبی یصوم الشہرین متتابعین الا شعبان و رمضان آقا 2 مہینے میں روزے رکھ دے اور 1 مہینے دا نام شعبان ہے 1 مہینے دا نام ماہ رمضان ہے آپ شعبان دے بھی کثرت نہ روزے رکھ دے پھر رمضان دے پورے روزے رکھ دے کائنات کے محبوب پیغمبر جناب محمد اے 2 حدیثاں سامنے لے آتے نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے اندر زیادہ روزے رکھتے ایک تیسری حدیث اور اندر آپ نے آرڈر بھی دیتا ہے عمل بھی کیتا ہے آپ نے فرمایا ہر مہینے دی 13 14 اور 15 چاند دی تاریخ دا روزہ رکھنا سنت ہے ہر مہینے وہ شعبان ہوئے وہ رمضان رکھنا ہی ہے شعبان ہوئے ذوالقعدہ ذوالحج اور محرم اور صفر ہوئے ہر مہینے بھی 13 14 15 کا روزہ سنت ہے لیکن خصوصاً شعبان دی 15 کا روزہ رکھنا نہ پہلو کوئی روزہ نہ بعد میں کوئی روزہ اکلی 15 شعبان دا شب برات دے نام دا روزہ رکھنا کائنات دے محبوب پیغمبر دی شریعت دے اندر یہ دا ایک ذرے کے برابر بھی کوئی تعلق کوئی بتا گیا نا کہ 15 شعبان دے روزے کی بڑی فضیلت ہے بالکل غلط بات ہے اور دوسری بات کائنات دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیا لیا ماں جی عائشہ پھر بیان کر دیا نے کہ آقا علیہ السلام نے سانو آرڈر دینا کہ عورتاں دے جنہ دے روزے رہ گئے رمضان اندر 5 رہ گئے 7 رہ گئے عارضے دی وجہ تو یا بیماری دی وجہ تو کسے مرد دے روزے رہ گئے رمضان اندر باقی جنہ بے اندر ان روزیاں بھی قضائی دیو قرآن نے بھی یہ ہوئی دسیا ہے ماں جی عائشہ کہتے ہیں پھر یہ نہ روزیاں بھی قضائی میں پوری زندگی جدوں بھی دیا کرتی سا ماہ شعبان اندر ایسے مہینے اندر دیا کرتی سا جن 6-7 روزے میرے رہ جاتے سن وہ میں شعبان دے مہینے اندر رکھیا کرتی سا تے جناب اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے نے اے اللہ دے محبوب اے تے سنا تسی اس مہینے اندر زیادہ روزے رکھ دیو اس مہینے اندر روزے رکھن دا تسی ترغیب بھی دڑا دیو اس مہینے اندر ماں جی عائشہ بھی روزے رکھ دیا نے قضائی والے آخر وجہ کی ہے
سبب کی ہے، علت کی ہے، غرض و غایت کی ہے، اور کائنات محبوب پیغمبر جناب محمد آقا علیہ السلام نے فرمایا میں دس دینا کیوں روزے رکھے جاتے ہیں اس مہینے اندر؟ آقا فرماتے ہیں روایت سنن نسائی اندر، سنن ابی داؤد اندر، محبوب کائنات نے فرمایا اسامہ سن لے، اے مہینہ ایسا مہینہ ہے جس مہینے اندر اکثر لوگ غافل ہو جاتے ہیں۔ پہلا رجب والا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، اس تو بعد والا مہینہ رمضان وہ بھی فضیلت والا مہینہ ہے، یہ شبان درمیان اندر ہے، یہ اندر لوگ غافل رہتے ہیں اللہ کی عبادت اندر، اللہ کی عبادت تو بے خبر غافل رہتے ہیں۔ میں اللہ کی بارگاہ دے اندر اس بات کا ارادہ کیتا ہے، نیت کی ہے، عزم کیتا ہے کہ میں شبان اندر زیادہ روزے رکھ کے میرے عمل نامہ اللہ کی بارگاہ دے اندر روزیاں والا پیش ہو جائے، اور کائنات دے محبوب پیغمبر جناب محمد آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کوئی لمحہ اللہ دے ذکر تو غافل رہنا ہی نہیں چاہیے، کوئی موقع بندے نوں اللہ دے ذکر تو بے خبر نہیں رہنا چاہیے، تے ایک بے خبری دا مہینہ نہ بن جائے تے میں کثرت نال روزے رکھنا، جڑا حلوہ پکانا ہے، پوریاں کھانا ہے، اور اے دے اندر اے باقی آتش بازی تے دیگر اے جڑے انتظامات نے، اگر میں ذکر کرا اے جڑے لائٹاں چلائیاں جاندیاں نے نا، اللہ جانتا ہے سانو سمجھ آ جائے کہ اسی رو رو کے شرمندے ہو جائیں گے، یہ کہنا ہوراں دا طریقہ ہے۔ سب تو پیچھے جائیے ہندوؤں کی دیوالی دا طریقہ ہے، ہندو ایک دن خاص ایک دن مناتے ہیں، اور پھر ساڈے اندر کچھ لوگ نے جڑے کہتے ہیں امام مہدی اس رات پیدا ہو چکے ہیں، پہلے کہ اس رات انہیں ظاہر ہونا ہے، شب برات نو امام مہدی نے نا، امام مہدی یا امام المنتظر یا امام المصوم الغائب فی الغار جنہوں کیا جاتا ہے انہیں اس رات ظاہر ہونا ہے، تے پھر پول جڑے نہ دریا دے جے نہیں یقین اے دریا دے پول تے چلے جانا، پھر اوتھے پرچیاں لکھ لے کے نا اس رات نو لوگ وچ دریا دے سٹ دے نے کہ امام شاید دریا دے وچ ہوے، اور ان کہندے نے کہ اے امام زمانہ، اے امام منتظر، اے امام غائب آئیے ظاہر ہو جائیے، تسی غائب ہو اسی تواڈے انتظار وچ ہاں۔ یہ کئیاں ہوراں دا طریقہ ہے، کائنات دے محبوب پیغمبر جناب محمد آقا علیہ السلام دا وتیرہ نہیں، نبی پاک دا طریقہ نہیں، اور جڑی اے گل ہے جنوں شب برات کہندے ہو، یہ 448 ہجری دے اندر مولا علی قاری حنفی شرح مرقات اندر نقل کیتا ہے، یہ تے 448 ہجری دے اندر اے شروع کیتی ہے، جنہاں نے بنو عباس اندر اپنا عمل دخل ہویا، جدوں خلیفہ ہارون رشید کے دور اندر یہ آغاز ہوا ہے، حضرات سی وقار اسلام اندر نبی پاک نے خیر القرون دور اندر صدیق اکبر دے خلافت دے دور اندر جناب فاروق اعظم دے فاروقی دور اندر عثمان دے عثمانی دور اندر علی المرتضیٰ دے مرتضائی دور اندر یہ وجود نہیں سی، 448 ہجری دے اندر آغاز ہوا ہے، اور قرآن کی کہتا ہے قال اللہ تبارک و تعالی وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ کائنات دے لوگوں عمل غصے کے مطابق کرو جو پیغمبر تانوں آکھ دے، وما
جس کام تو روک دے جس کام تو ٹھوک دے اس کام دے لاگے نہیں جانا علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری گل کیتی ہے کہ سنت نبی دی سجنا اے تو دعوے بڑے کرنا ہے گلا بڑیاں کرنا ہے نبی دی سنت دا نام لینا ہے لیکن ویکھ تے صحیح شب برات دا لفظ کتوں آیا ہے اے بے فارسی لفظ ہے اور مسلمانہ بھی تاریخ عربی نہ شروع ہوندی ہے اور نبی پاک دا دین عربی دے اندر ہے قرآن عربی دے اندر ہے نبی پاک دی زبان عربی ہے اور قرآن دی زبان عربی ہے رحمان نے شریعت عربی دے اندر اتاری ہے کائنات دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز کا حکم دیتا ہے سارے کی ساری نماز عربی دے اندر ہے جیڑی شب برات بنائی بیٹھا ہے یہ فارسی ہے ایرانی و نسل ہے آتش بازی کا طریقہ تو شروع ہوا کائنات دے محبوب پیغمبر جناب محمد سنت نبی دی سجنا سینے نال لائی جائیں لوکاں دے تانے چوچے جولی وچ پائی جائیں اور سنت نبی دی سجنا سینے نال لائی جائیں لوکاں دے تانے میرے جولی وچ پائی جائیں حسن سہیب وانگو اے حسن سہیب وانگو زید خبیب وانگو پاک نبی تو سجنا جندڑی گوائی جائیں لوگ وہابی آکھن تو زمزم اخوائی جائیں لوگ تانے دے دے وہابی دے دے اے اہل حدیث دے دے اے نہیں بندے رب کعبہ دی قسم ہر وہ بات نو فخر نہ منیا جس باپ کی نسبت قرآن دی طرف جس باپ کی نسبت اشور خدا دی طرف یا جس باپ کی نسبت مدینے والے محمد مصطفیٰ دی طرف ہوئے جان جا سکتی ہے اور کائنات کی ہر چیز فدا قربان ہو سکتی ہے لیکن نبی پاک کی سنت سے کبھی سمجھوتا نہیں ہو سکتا کائنات کے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں میرے پیارے صحابی اے اسامہ اس مہینے کے اندر لوگ غفلت سے بے خبر نہیں کہ میں اس واسطے زیادہ روزے رکھنا تاکہ لوگ اللہ کی عبادت کے اندر مصروف رہن اللہ تعالیٰ کی عبادت تو غافل نہ ہو جان اور کائنات کے محبوب پیغمبر جناب محمد اس مہینے دے اینڈ تھے امام بیکی نے ایک لمبی روایت نقل کی ہے اس مہینے دے اینڈ تے نا صحابہ کرام اکٹھے کر کے فرمان لگے میرے پیارے صحابہ قد اذلکم شہر عظیم شہر مبارک آپ فرماتے نے تیاری کر لو لنگوٹا کس لو اور ارادے کر لو ذہن بنا لو رمضان آ رہے ہیں وہ واسطے عبادت ریاضت واسطے تیاریاں کر لو مدرسی نے کہا مہینہ رمضان کی تیاری واسطے اندر وضو نماز واسطے پہلے وضو کر رہے ہیں مسواک کر رہے ہیں مسجد اندر چل کے آئی جائے نماز کی تیاری ہے حج واسطے نا ایئرپورٹ تو احرام بن کے چل پہ نہ گھلے پتہ نہیں 5-6 گھنٹے کا سفر احرام پہلے بالے تے پھر اوتھے جا کے بھی ہاتھ جالے پتہ نہیں 20 دن بعد شروع ہونا ہے احرام پہلے بالے حج کی تیاری حج تو پہلا نماز کی تیاری نماز تو پہلا رمضان کی تیاری رمضان تو پہلا ماہ شعبان اندر میرے محبوب نے دسی ہے زیر بناؤ اور مدرسی نے کہ تیاری کے نکل یہ میں الگ ایک جمعہ پڑھاوا گا لیکن سرسری جا تواڈے سامنے ذکر کرنا چاہنا رمضان کی تیاری ہے کہ حضرات ذی وقار ماہ رمضان بے واسطے اپنے دلاں نو حسد بغض کدورت کینے تو صاف کر لو حدیث پاک اندر ہے کائنات دی محبوب پیغمبر جناب محمد آقا نے فرمایا لیلۃ القدر نو
اللہ سارے گناہگاراں معاف کر دیندے ہیں جڑے معافی مانگتے ہیں، لیکن جس بندے دے سینے اندر کینہ ہوندا ہے اللہ ان کبھی معاف نہیں کرتے۔ جہاں دل صاف نہیں، حسد بغض دی میل کچیل نکال دیو، حسد بغض دے جاڑے اپنے دل اندر اتار دیو، صاف اور شفاف کر کے ماہ سیام اور ماہ غفران کی تیاری کر لو، تے اے مہینہ تانوں خبردار کرنا آ رہا ہے، لگوٹے کس لو، ارادے کر لو، اور یہ پتہ ہی کوئی نہیں کہ کدوں یہ وقت کیوں ملنا کہ نہیں ملنا۔ ساڑھے بہت اچھے استاد مایا ناز عالمی شہرت یافتہ قاری سان قاری نبید الحسن لکھوی ہر سال انہوں مالدیپ اندر بلا کے رمضان دے اندر قرآن سنایا کرتے سن، لوگ سنتے سن۔ اچانک 5-6 دن پہلا اسلام آباد ایئرپورٹ تے جہاز اندر بیٹھن لگے نے، کراچی جان واسطے محفل حسن کرات اندر جہاز اندر بیٹھن تو پہلا ہی 1 منٹ دے اندر اللہ نے اپنے کول بلا لیا۔ کی پتہ ہے حالے جوان توانا صحت مند میرے بھائی، کوئی پتہ نہیں تیری نیت ہوئے گی نا، نیت ہوئے گی تے پھر اس نیت کے مطابق اجر مل جانا ہے۔ رمضان دے بعد دفعہ جو ہے نیت کر رہی ہے، اللہ نہ کرے کسی بندے کو ایسی پریشانی بن گئی، بیماری آ گئی تو روزے رکھے نہیں جاتے، وہ رکھ ہی نہیں سکتا، لیکن یہ نیت ہوئی کہ اللہ وہ دے مطابق روزیاں دا اجر بھی عطا کرے گا۔ اس واسطے رمضان کی تیاری رمضان تو قبل کی جائے، رمضان واسطے ذہن سازی رمضان تو قبل کی جائے، لیکن اے جڑا مہینہ پٹاخیاں دا مہینہ نہیں، قبرستان جان دا مہینہ نہیں۔ حضرات اس مہینے رسماں دے نال نہ جوڑو، رسومات تو جان چھڑاؤ اور بدعات تو جان چھڑاؤ، عبادت ہر رات کرو، عبادت اللہ تعالیٰ دے نبی نے ہر رات کی تھی ہے، رات پہ ایک حصے عبادت واسطے خاص کرو۔ آخری بات عرض کر کے بات مکمل کر دیا، شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جڑے لوگ نا عیش برات بڑھائی پھردے نے تے منائی پھردے نے، منائی دا نہیں، دین مناؤن دا ہے ہی نہیں، دین نام ہے اپناؤن دا، مناؤندے تے ہور نے، مناؤندے تے ہور نے، اسی مناؤندے کچھ بھی نہیں، اسی دین نو اپنے آپ تے اپنا لینے ہاں، وہ دے مطابق ڈھال لینے ہاں۔ تے شیخ کہتے ہیں یہ رات جڑی بڑھائی پھردے نے نا لوگ، اس واسطے بڑھائی پھردے نے کہ انہاں نے لیلۃ القدر دی اہمیت نو گھٹ کرن واسطے لوگاں دے دلاں اندر بات ہے کہ اس رات پتے جھڑدے نے، کئی مردے نے کئی جیوندے نے، یہ ہمیشہ ہی کام ہوندا رہندا ہے۔ یہ سارے کام برکتاں والے رحمتاں والے خاص ایک رات ہے۔ حالات جس طرح پوری کائنات کے اندر کتاباں نالوں افضل کتاب قرآن ہے، جس طرح پوری کائنات کے انساناں اندروں افضل انسان نبی پاک نے، جس طرح پوری امتاں دے اندروں افضل امت امت محمدیہ، اس طرح پوری راتاں اندروں افضل رات ایک ہی ہے جنہوں لیلۃ القدر کیا جاتا ہے۔ یہ مقابلے اندر اور کوئی بھاگا والی بختہ والی رات نہیں۔ کوئی پتہ کہتے ہیں یہ مردیاں دی عید ہوتی ہے، پتہ نہیں تجھے سنا بھی سنیا، میں کتاباں پڑھے کہ یہ رات مردیاں دی عید ہوتی ہے، یا عید ادھا ہوتی ہے کھانے اسیاں ثواب انہوں نے پہنچا دینے، انہوں نے ثواب پہنچنے والی عید بن جاتی ہے، خاص ہی ہے۔ حضرات تیزی وقار ساری رسماں نے اللہ جانتا ہے، میرے کو کلپ موجود ہے، کلپ موجود ہے، بڑا اچھا مباحثہ ہویا تے وہ اینڈ تے وہ کہنے لگا جی اسی تاپ کھونے ہاں بریانی جو کھانی ہوتی ہے، فلانی گل میں نہیں کرتا کوئی ایسی بات۔ اپنے کھانے کے لیے دین کے اندر رسومات داخل کرنے والوں، اللہ کی پکڑ اور اللہ کے عذاب
یصیبہم عذاب علیم. اللہ تعالیٰ سنت سمجھن دی اور ان کے مطابق عمل دی توفیق